آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، تجوید کے حصے کو قرآن فہمی میں سے ہم تقریباً اختتام کو پہنچا چکے ہیں. اب آخری ہمارا عنوان باقی رہتا ہے جس میں الوقف والابتداء، یہ جو میں نے یہاں عنوان لکھا، یہ آخری چیپٹر باقی رہتا ہے اور اسی کے ساتھ رموز سجاوندی بھی آتے ہیں، تو ایک ہی عنوان ہے. تو میرا اندازہ ہے کہ جو باقی ماندہ 3 لیسن ہمارے رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے باقی رہ جاتے ہیں، اس میں یہ تجوید والا حصہ ختم ہو جائے گا. کل میں نے کہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ممکن ہے کہ سوموار کے بعد منگل کو بھی قرآن فہمی کا درس ہوگا. الحمدللہ اب یہ جو وقف اور ابتداء کا مسئلہ ہے تو اس میں کم لکھوں گا، وضاحت زیادہ کروں گا. جہاں ضرورت ہوگی لکھنے کی وہاں لکھوں گا، تو لہٰذا جہاں میں صرف پڑھوں گا آپ دھیان سے سنیں گے تاکہ آپ سمجھ لیں، اور جہاں لکھنا ہوگا تو آپ نوٹ کیا کریں گے. تو وقف اور ابتداء کے بارے میں یہ ہے کہ کہتے ہیں الوقف والابتداء ہوا من اہم ابواب تجوید. یہ جو باب ہے وقف و ابتداء کا، اور اسی میں رموز سجاوندی بھی آتا ہے، تو یہ تجوید کے جتنے سارے ابواب ہیں ان میں سے اہم باب یہ ہے، وقف و ابتداء کا باب. التی، اور یہ وہ باب ہے ینبغی للقارئ، کہ جو قاری ہے قرآن پڑھنے والا اس کے لیے شایان شان ہے، ایک طرح سے ایسا کہا جائے گا یہ اس پر لازم ہے، ان یہتم بہا، کہ اس کا اہتمام کرے. وقف اور ابتداء کے جو قوانین ہیں ان کو اہتمام کے ساتھ، ان کا اہتمام کر کے ان کی ادائیگی میں حق ادائی کرے. عام طور پر ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے اندر جو طالب علم بھی ہوتے ہیں، عالم کی تو بات نہیں، ہم میں سے کوئی عالم نہیں ہے بجز ہمارے مراجع کرام کے، تو طالب علم جو ہے اس کے لیے بھی قاری کے لیے لازم ہے کہ اس کا اہتمام کرے. تو طالب علم کی بات نہیں، لیکن ہمارے یہاں طالب علم تک بھی اس بارے میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور وقف و ابتداء کے قواعد کی مراعات نہیں کرتے، اس کی رعایت نہیں کرتے، ان قواعد کا خیال نہیں رکھتے، ان کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال آپ چونکہ ابتداء میں ہے، شروعات ہے آپ کی اس میدان کے اندر، اس لیے میں آپ سے وصیت کرتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں کہ اس طرف خاص دھیان دیں، کیونکہ اگر دھیان نہ دیا جائے آپ کے سامنے بہت عظیم کام ہے، اور وہ ہے قرآن فہمی کا.
اور قرآن ایک ایسی چیز ہے، میں نے ابتدا میں آپ سے کہا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وصیت ہے، اور وہ بھی آخری وصیت ہے، اور وہ یہ ہے انی تارک فیکم الثقلین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے اس کی میں نے بالکل وضاحت کی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان ثقلین میں سے، ثقلین گراں قدر چیزیں، ان میں سے جو اکبر الثقلین ہے، بڑا ثقل جو ہے یعنی قرآن، اس کے بارے میں اگر آپ حق ادائی نہ کریں گے تو قرآن کے سلسلے میں کیا آپ مجرم قرار نہیں پائیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے آپ بہت دھیان دے کے اس چیز کا خیال رکھیں، ان چیزوں کا سبھی جو آج تک پڑھا اس کا بھی، لیکن اس کا خاص طور پہ. آپ دیکھیں گے کبھی کبھار ہم کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں مجلس پڑھنا ہے اور ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو تجوید کے قواعد ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ خود چیک کریں گے ہم صحیح پڑھتے یا نہیں پڑھتے. لیکن آپ دیکھیے میں نے تین جملے ایک ساتھ پڑھے، ایک ہی نفس میں، ایک ہی سانس میں، اور ایک ہی بغیر کہیں نہ وقف رہا نہ کچھ رہا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن خیال رکھیے کہ اس بارے میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص جملہ ہے. تو وہ یہ ہے کہ فقط ورد عن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہوا ہے، ایک روایت وارد ہوئی ہے، انہ سئل عن قولہ تعالی، جب ان سے سوال کیا گیا قول باری تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ قول باری تعالیٰ ہے ورتل القرآن ترتیلا. آپ کو یاد ہوگا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پوچھا گیا یا امام یہ ورتل القرآن ترتیلا کہ کیا معنی، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو فقال، انہوں نے فرمایا، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، فقال جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہوا فقال کس نے فرمایا؟ فقال علیہ السلام. اب آپ کو معلوم ہوا یہ جو ورت القرآن ترتیلا ہے ہوا تجوید الحروف، حروف کی تجوید ہے، وہ معرفت الوقوف. یہ ان کا جملہ ہے. آپ کے لیے اگر آپ قدر کریں تو تبرک ہے، اگر آپ قدر کرنا جانتے ہیں. فقال، جناب امیر نے فرمایا کہ یہ جو ورت القرآن ترتیلا ہے وہ ہے دو چیزیں، ایک تجوید الحروف اور دوسری چیز کیا ہے؟ معرفت الوقوف. بس یہ دو چیزیں. تجوید الحروف آپ نے آج تک پڑھ لیا، لیکن اب دوسری چیز ہے وہ ہے معرفت الوقوف. اگر آپ کو معرفت وقوف کی نہ ہو تو کیا آپ طالب علم ہیں؟ نہیں ہیں. تو آج سے مجھے امید ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں گے، غلط نہیں پڑھیں گے. تو پھر اس کے آگے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں والوقف، اور جو وقف ہے، وقف ابتدا یعنی کہاں سے شروع کریں جملہ، وقف ہے کہاں پر ختم کریں گے. والوقف، وقف جو ہے الوقف یہ چیز ہوا حلیت التلاوہ، حلیت التلاوہ. وقف جو ہے یہ تلاوت کا زیور ہے. حلیہ کہتے ہیں اس زیور کو جو آپ کبھی دلہن کے لیے سونار کے یہاں بناتے ہیں اور اس کو پہناتے ہیں تاکہ اس کی زینت بڑھے، اس کی خوبصورتی بڑھے. تو وقف جو ہے یہ تلاوت کی حلیہ ہے. حلیہ ہا کی زیر ہے، حلیہ ایک ہا پہ پیش، وہ حلیہ وہ الگ چیز ہے. حلیت التلاوہ وہ تلاوت کی زینت ہے. وزینت القراءہ، اور تلاوت کے ساتھ دوسری چیز ہوتی ہے قراءہ. وزینت القراءہ، اور قراءت کی زینت ہے. حلیہ اور زینت کا ایک ہی مطلب ہے.
زینت میں صرف ایک فرق ہے، زینت کسی رنگ سے بھی خوبصورتی بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حلیہ ہے وہ زیور جو بنایا جاتا ہے اور نئی نئی دلہن کو پہنایا جاتا ہے. تو اس میں اتنا ہی فرق ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ ہے وَفَهْمُ الْمُسْتَمِعِ. اور جو سننے والا ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو سن رہا ہے، مستمع اسے کہیں گے، جو استماع کر رہا ہے، آپ کا قرآن پڑھنا سن رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فہم المستمع. یعنی اگر آپ صحیح وقوف کریں گے تو وہ صحیح معنی حاصل کرے گا. اگر آپ نے وقوف غلط کیے، وقف آپ کی غلط جگہ پر ہیں، تو اس کے فہم میں، سمجھنے میں قرآن کو مشکل پیش آئے گی. لہذا جو وقف ہے، وقف وہ فہم المستمع بھی ہے، سننے والے کے لیے فہم ہے، یعنی سمجھ سکتا ہے اگر آپ صحیح جگہوں پر وقف کریں گے. اور اس کے علاوہ آگے ایک اور بات ہے، اور وہ ہمارے طالب علموں کے لیے ضروری ہے، وہ ہے فخر العالم. یہ عالم کے لیے فخر ہے تو طالب علم کی بات ہی نہیں. جو عالم ہے ہمارے اندر، عالم کہتے ہیں مراجع کو، عالم عام طالب علموں کو نہیں کہتے. اور وہ عالم جو ہے اس کے لیے فخر ہے اگر وہ وقف صحیح مقام پر کر رہا ہو. صحیح مقامات پر وقف کرنا اس کے لیے فخر ہے. اگر نہیں کر رہا ہوگا تو اس کا مطلب فخر گیا. ہم فخر نہیں کر سکتے عالم اپنے اوپر اگر صحیح مقام پر وقف نہ کرے تو. سمجھ رہے ہیں نا؟ و فخر العالم. اور اس کے بعد وہ بھی، یہ آخری ہے، وہ بھی، اور یعنی وقف سے، وہ بھی اس سے، یعنی وقف سے یعرف یعنی پہچانا جاتا ہے. یعرف و بھی یعرف، کیا پہچانا جاتا ہے؟ الفرق، فرق پہچانی جاتی ہے، فرق پہچانی جاتی ہے. وقف سے فرق سمجھ میں آتا ہے، فرق پہچانی جاتی ہے کس چیز کے درمیان؟ بین معنیین، دو معنوں کے درمیان فرق جو ہے وہ اس سے سمجھ آتا ہے. کون سے معنی؟ المختلفین، جو مختلف ہوں گے معنی وہ سمجھ آتے ہیں، وہ پہچانے جاتے ہیں. اگر وقف نہیں ہوگا تو یہ فرق سمجھ نہیں آئے گا. وقف کرنے سے پتہ چلتا ہے ایک بات کے معنی کیا ہے، دوسری بات کے کیا مختلف معنی ہیں. تو گویا یہ جو اختلاف ہے، مختلف اختلاف پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، وہ اسی وقف سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے. یہ تمہید ہے، مقدمہ، یعنی وقف کے بارے میں وقف ابتدا. اس عنوان کے لیے پیشگی طور پر ہمیں کن الفاظ کو ادا کرنا چاہیے یا سمجھنا چاہیے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے عنوان. اب یہ ہے کہ وقف کسے کہیں گے، اس کی تعریف ہے نا، وقف کی تعریف. وقف کسے کہیں گے؟ اس کی آپ کو معلوم ہے ہر چیز کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک لغت کا معنی لغتاً، اور دوسرا ہوتا ہے اصطلاح کا معنی اصطلاحاً. اصطلاح کیا معنی کیا ہے؟ اصطلاحی اور لغتی. لغت کا کیا معنی ہے؟ ڈکشنری میننگ کیا ہے اور ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ ہے الوقف ہوا الکف والحبس. الکف والحبس دو الفاظ ڈکشنری پڑھی ہے. اگر ہم تلاش کریں گے وقف کے کیا معنی ہیں تو یہ دو لفظ نکلیں گے اس کے معنی، کف، حبس. کف کیا ہوتا ہے؟ کف کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو کسی تھیلی میں، کسی بورے میں ہاتھ لینا ہے اور وہاں سے کچھ نکالنا ہے، تو جو ہی آپ نکالیں گے، نکالنے سے پہلے آپ مٹھی کو بند کریں گے. اس مٹھی کو بند کرنے کو کہتے ہیں کف. سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل اسی طرح جس طرح آپ روزے کے دور، آپ روزے سے ہیں اور روزے سے جب ہیں جو ہی فجر کی سفیدی رونما ہوتی ہے آپ کھانا وغیرہ بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بند. آپ افطار تک آپ کچھ کھائیں گے نہیں، کچھ پئیں گے نہیں.
غیبت نہیں کریں گے، ناروا سلوک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اپنی نظروں پر کنٹرول کریں گے وغیرہ وغیرہ، کانوں پر کنٹرول، کسی سے بات الٹی نہ سنو وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں کف، بند کرنا، کسی چیز کو بند کرنا سے نا. اور حبس کے بھی یہی معنی. ہم کہتے ہیں کوئی شخص وہ کہاں ہے آج کل، وہ حبس سے بھیجا میں ہے. حبس سے بھیجا کا مطلب ہے وہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، لیکن اس کو بند کر کے قید خانے میں رکھا گیا ہے. اس کو حبس کہتے ہیں، بند کیا. تو وہ بھی بند کرنا ہے اور یہ بھی بند کرنا ہے. تو لہذا لغتاً الوقف هو الکف والحبس، بند کرنے کے معنی میں وقف کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بند کیا کرنا ہے؟ ایک ایک آپ صدا بند کرتے ہیں، صدا ختم کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. دوسرا سانس آپ کی، اس کے بعد آپ سانس یہاں سے ختم کرتے ہیں اور آخر والے حصے پہ ساکن کرتے. صرف تین ہی ہے نا اس کے جو یہ علامات ہیں. ایک سانس بند کرنا، ختم کرنا، بلکہ قطع کرنا، آواز ختم کرنا، اور آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کرنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہی مطلب ہے کاف والحبس کا لغتاً. مگر یہ ہمارے لیے یہ تعریف نہیں ہے، یہ لغوی تعریف ہے عوام کے لیے. ہمارے لیے کیا تعریف ہے؟ ہمارے لیے تعریف ہے اصطلاحی تعریف. اصطلاحی تعریف جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. قطع الصوت، قطع الصوت یعنی آواز کو کاٹ دینا. قطع الصوت، آواز کاٹ دینا. ان آخر الکلمہ، جب کلمہ آخر پر پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ صوت یعنی آواز وہ قطع کریں گے، کاٹ دیں گے. ان آخر الکلمہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کتنی کاٹیں گے؟ کتنی؟ کیا یہاں سے ہم بند کریں پھر اٹھ جائیں؟ نہیں. مقدار من الزمن، مقدار کچھ مقدار، تھوڑا سا. مقدار من الزمان، من الزمان، زمن ہوتا ہے زمان. عربی میں زمن یا زمان ایک ہی بات ہوتی ہے. زمانے میں سے یعنی ٹائم میں سے کچھ ٹائم چاہے وہ ایک یا دو لمحے ہی کیوں نہ ہو، اس میں صوت کو کاٹ دینا. یہ اصطلاحی طور پر وقف کا معنی. اور اس کے بعد ساتھ میں صوت کاٹنے کے بعد مع التنفس، اور اپنا سانس بھی کاٹ دیں گے. مع تنفس، جو ریسپریشن ہے اپنی، انسپائریشن اور ایکسیلیشن، یہ دونوں ریسپریشن یہ بھی بند کریں گے، کاٹ دیں گے، روک دیں گے. پچھلا والا الگ ہے، سانس چل رہا تھا، جاری تھا، سانس اب روک کے کاٹنا ہے تاکہ نئی سانس لی جا سکے. اور اس کے علاوہ یہ اہم ہے، وقصد، آپ کا قصد ہونا چاہیے. وقصد العودہ، وقصد العودہ، عودہ یعنی واپس آؤں گا. اس کے بعد جو قرات ہے، تلاوت ہے، یہ میں نے وقف کیا کیونکہ میں واپس آ رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. تو یہی ہے وقصد العودہ. عودہ یعنی واپس آنا، پڑھنے پر دوبارہ آ جانا. وقصد العودہ الی القراءۃ، عودت کہاں، کدھر آنا؟ الی القراءۃ، پڑھنے پر، قرات کرنے پر. الی القراءۃ، پڑھنے پر. فی الحال، اسی وقت. فی الاستقبال نہیں، یعنی کہ کل یا پرسوں نہیں، فی الحال، اسی زمانے میں، اسی وقت. اور اب یہاں ختم ہو گئی ڈیفینیشن، اصطلاحی ڈیفینیشن. ٹیکنیکل ڈیفینیشن آف دا ٹرم الوقف اینڈس ہیئر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یقسمو یعنی اس کی قسمیں بنائی جاتی ہیں 3، ثلاثت اقسام. یقسم الوقف الی ثلاثت اقسام، 3. اور وہ 3 کون کون سے ہیں؟ اتنا آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ کہیں بتانا ہو، دوبارہ دہرانا ہو تو میں تیار ہوں، حاضر ہوں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ بہت اچھی. وَيَقْسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور وہ 3 اقسام کیا ہے؟
ابتدا بعد میں اور قسمیں ہیں لیکن قصد آپ کا قصد کیا ہے؟ آپ نے روک لیا، وقف کیا. یہ وقف کرنے سے آپ کا قصد کیا ہے؟ تمام کیا تلاوت، قرآن کو بند کریں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں، آپ کا قصد یہ ہے کہ میں اس کے بعد باقی حصہ جو ہے وہ بھی پڑھوں گا. اور وقف تب کر جائے گا جب ابھی آپ ختم کریں گے، ابھی واپس آئیں گے. اگر کل آنا ہو تو آپ قرآن بند کریں گے، یہ وقف نہیں ہوا، یہ اختتام قرات ہو گیا. تو قرات کے اختتام کرنے میں اور وقف میں اتنا فرق ہے کہ زمانے کا فرق ہے. حال میں ہی آپ دوبارہ آ رہے ہیں، مزید پڑھ رہے ہیں تو یہ وقف ہے. اگر آپ نے ختم کیا، کل اگلا حصہ پڑھیں گے، سورہ مزمل کا آدھا پڑھا اور آدھا حصہ کل پڑھیں گے، تو اسے وقف نہیں کہا جائے گا. اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی تلاوت ختم کر دی، آج کی تلاوت ختم کر دی. اتنا فرق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہرحال یقسم الوقف یعنی وقف کی قسمیں کی جا رہی ہیں ابتدائی طور پر، کیونکہ اور بھی آگے قسمیں ہیں. یقسم الوقف ابتداء الی ثلاثۃ اقسام، 3 قسموں میں ابتدائی طور پر وقف کو تقسیم کیا جاتا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں اختباری، یہاں میں لکھتا ہوں. نمبر 1 ہے اختباری، وقف الاختباری، یہ ایک ہے. اور دوسرا ہے اضطراری، اور تیسرا جو ہے وہ ہے اختیاری. 3 قسمیں، یہ تیسرا ہے. اختباری، اضطراری اور اختیاری، 3 قسمیں وقف کی. یہ اختباری کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ابھی پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ہے ابھی. اختباری جو ہے، اب دوبارہ کیا نام ہے، اب تو لکھنا پڑے گا کیونکہ پھر آ رہے ہیں ڈیفینیشنز. ان 3 کی ڈیفینیشنز آ رہے ہیں. یہ میں مٹا دوں؟ اوکے. اب جو پہلی قسم ہے اس کی تعریف، پہلی قسم کی تعریف اختباری کی. نمبر 1 وہ آپ نے لکھا ہے اختباری، یا میں نہیں لکھوں گا. ہوا وقف الاختباری، ہوا وہ کون سا وقف ہے؟ ہوا ما يتعلق یعنی يتعلق، تو عام طور پر سانس کٹے گا تو وقف کرنا پڑے گا. ہوا ما يتعلق، وہ وقف ہے جس کا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ بالرسم. اس کا تعلق رسم کے ساتھ ہے. رسم کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا؟ کیا ہے رسم کا مطلب؟ کیا؟ تھوڑا اونچا بتائیں. رسم الخط میں کیا ادا کرنا؟ آپ نے اتنی بار پڑھا ہے. بالرسم یعنی رسم الخط، جیسے آپ کے قرآن پر لکھا ہے بالرسم العثمانی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے قرآن پر لکھا ہوتا ہے بالرسم العثمانی یعنی خط عثمانی. عثمان کون سا؟ عثمان طٰہٰ کے خط سے. یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے نا. ہوا ما يتعلق بالرسم، جو رسم الخط ہے، لکھائی ہے، رائٹنگ کے اعتبار سے اس سے تعلق رکھتا ہے. کیا تعلق رکھتا ہے؟ کہ بیان ہوتا ہے اس میں رسم میں یعنی رائٹنگ میں، رسم الخط میں بیان ہوتا ہے کیا
المقطوع والموصول کچھ چیزیں سوری لبیان المقطوع المقطوع مقطوع کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی ابھی پڑھا نا جو قطع کیا گیا ہو. ابھی قطع کیا نا ہم نے آواز کو قطع کرنا وغیرہ کہاں ہم نے قطع کیا. والموصول المقطوع والموصول اور موصول کون سا ہوتا ہے؟ ہاں جی موصول کا اصلی لفظ بھی آپ جانتے موصول ہاں جہاں وصل ہے جہاں قطع ہے اور جہاں وصل ہے وصلاً و وقفاً وقفاً یعنی مقطوع. والثابت والثابت والمحذوف یہ ثابت والمحذوف کیا ہوتا ہے جی؟ شاباش نہیں وہ جو قائم ہوتا ہے یہ معنی ہے اس کا لیکن ثابت والمحذوف جو ہم نے پڑھا ثابت والمحذوف کا پورا سبق پڑھا ہے نا الفات الصعبہ بھی اس میں آتے ہیں. اور پھر یہ ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد ولا لیکن لا یوقف علیہ اس پر عام طور پر وقف نہیں کیا جائے گا بغیر الا لحاجتین مگر یہ کہ جب حاجت ہو الا لحاجتین کسی حاجت سے وقف کیا جاتا ہے. وقف کیوں کیا جی؟ بھئی حاجت تھی. کیا حاجت تھی؟ اس پہ یوں تھا اس میں یہ نقطہ تھا اس لیے وقف کیا. یہ آیت ختم ہو رہی تھی اس لیے وقف کیا. یہاں لازم تھا وقف کرنا میم چھوٹ ایسے لکھا گیا تھا اس لیے وقف کیا. آپ سمجھنا جیم لکھا گیا تھا وقف جائز ہے اس لیے وقف کیا. یعنی حاجت ہو کوئی تبھی وقف کیا جائے گا ورنہ نہیں. لیکن اصلی طور پر کیا ہے یہ اصل ہے یہ جس کا تعلق ہے بالرسم رسم کے ساتھ. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ ہم بیان کر سکیں مقطوع و موصول کا فرق اور ثابت و محذوف کا فرق. یہ دو چیزیں ثابت و محذوف کا فرق اور مقطوع و موصول کا فرق ہم بیان کر سکیں تو اس لیے ہم کرتے ہیں. اور کبھی وقف نہیں کیا جاتا ہے الا مگر یہ کہ حاجت ہوتی ہے تب کرتے ہیں ورنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. آیت ختم ہو گئی گولتا ہے گولتا کی نشانی ہے گول سرکل تو ہم کہتے ہیں وقف تام ہے اس لیے ہمیں وقف کرنا چاہیے. تو یہ حاجت ہے اس لیے ہم اس حاجت کے اعتبار سے وقف کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا یہاں ایک مثال ہے پہلے اس کے بعد آگے جاؤں گا میں. اور یہاں مثالیں اس نے دی ہیں 2-4 لیکن ایک مثال کافی ضروری ہے اور وہ ہے کل وقف. حاجت کیا ہے؟ کل وقف. جیسے وقف ہم کرتے ہیں کس پر؟ التا یعنی جب تا پر وقف کرتے ہیں التا تا پر جب اگر ہم وقف کریں گے تو کون سی تا؟ التائل مبسوطہ اویل مربوطہ. یہ آپ کو یاد ہوگا مبسوطہ تا کون سی ہے اور مربوطہ تا کون سی ہے؟ یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے؟ کسی اور کو یاد ہے؟ آپ کو بھی یاد ہے؟ ہاں چند شمن امید کے جو اکثر نہیں آئے گا تو اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے. ان سے امید تھی مگر وہ تو خفا ہے. آپ بتائیے سجاد صاحب اردو بولیے. ایک تو یہ وہ سیدھے والی تا. سیدھے والی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی والی بھی کوئی ہوتی ہے. تائی مربوطہ اور تائی ہاں مبسوطہ کون سی ہوتی ہے؟ ایک نام تھا اس کا ہم نے اردو میں کہا تھا اور فارسی میں. تائے بھول جاتے ہیں. تائے تحتانی کو تائے مبسوطہ کہتے ہیں اور گول تا کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. اور اس میں وقف کا کیا فرق ہے؟ انہوں نے مثال دی ہے کہا ہے
دو آیتیں ہیں مثال کے طور پر. ایک ہے ولن، ہرگز، ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے کیا چیز، کس چیز میں، لسنت اللہ، اللہ کی سنت میں تحویلا، کوئی فرق. اور یہ ہے سورہ فاطر کی 42ویں آیت، سورہ فاطر 42ویں آیت، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور دوسری آیت ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ یہ فرق ہے وَلَن تَجِدَ وہاں بھی ہے، اور یہاں لیکن سنت یوں لکھا ہے، سنت اللہ ہے، اور تحویلہ کے بدلے تبدیلہ لکھا ہے. اور یہ ہے سورہ فتح، سورہ فتح میں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ادھر تائے مبسوطہ ہے اور ادھر تائے مربوطہ ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم یہاں وقف کریں گے، مثال کے طور پر یہاں وقف کریں گے، دونوں جگہ فرض کریں دونوں جگہ وقف کریں، ادھر یہاں کریں گے وقف، باقی بعد میں لکھیں پڑھیں گے، ادھر یہاں کریں گے بعد میں باقی پڑھیں گے، اور باقی نہیں پڑھا جا سکتا جب نہ واپس آئے، یہاں سے واپس آنا پڑے گا، یہاں سے پڑھنا پڑے گا. یہاں وقف کیا لیکن پھر پیچھے آ کے آگے پڑھنا پڑے گا. وقف کیوں کیا، اس میں بھی کچھ اضطراری، جب آپ اضطراری پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کیوں. اب یہ سوال ہے یوقف علی المبسوطہ، اگر آپ یہاں وقف کریں گے یوقف علی المبسوطہ، تائی تحتانی پر، لمبی تا پر، تائی تحتانی پر یوقف علیہ، بے اثباتہا، بے اثباتہا، یہاں اس بات کریں گے. آپ کو معلوم ہے قاضی ہی ختم ہو گیا یہ اس بات والا، اس بات کریں گے. اور لیکن دوسرا کیا ہے، وعلی المربوطہ، اس مربوطہ میں کیا کریں گے، یہ بے ابدالہا، ابدالہا خاءن، ابدالہا خاءن. اس میں فرق یہ ہے اوپر والے میں یہ پڑھے جائے گا، تا پڑھا جائے گا اس بات، اس بات، حذف نہیں، اس بات یعنی ثابت رہے گا، برقرار رہے گا، پڑھا جائے گا، چھوٹے گا نہیں، چھوڑے گے نہیں آپ اس کو. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ، کچھ بات ہو گئی مجھے کاٹنا پڑا تو وقف کیا، لِسُنَّتِ پڑھوں گا، پھر پڑھوں گا آگے لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. ٹھیک ہے. اب یہاں میں کیا کروں گا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ، سنت نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ تا جو ہے ابدال خاءن، یعنی اس کا ابدال ہو جائے گا ہا کے اندر، تو اس کے بعد پڑھوں گا لسنت اللہ تبدیلا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ فرق ہے کس میں، یہ جو پہلا ہے اختباری، وقف الاختباری کے اندر کیسے وقف کیا جاتا ہے، کیوں کر کیا جاتا ہے، لحاجتین، اس کے بغیر نہیں، مجھے حاجت پڑی یہاں تبھی میں نے وقف کیا، ورنہ نہیں کرتا. اور پھر یہاں کروں گا، کیوں کروں گا، کیونکہ یہاں وقف تام ہے. صحیح ہے کہ نہیں. تو اس کے ساتھ ہی دیر ہو گئی، تو آج کا یہ ختم ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.